بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ انگلش کیلیگرافی اٹالین سٹائل ٹیبلٹ نمبر 1 ویڈیو نمبر 3 میں آج ہماری بات کیپٹل بی پر ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اس کے لیے جو تختی ہے اور تختی کے لیے جو لکیریں ہوتی ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں، یعنی اس کی جو پیمائش ہے اور لوکیشن ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو عام طریقے پر تو یہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے اس طرح ایک کت لگا دیتے ہیں، اس طرح۔ لیکن انگلش کیلیگرافی میں ان کتوں کی بجائے یہاں پر اس طرح بعض لوگ سادہ لگا دیتے ہیں اور بعض رنگین لگا دیتے ہیں۔ ایک رنگین ہے، ایک سادہ ہے، اس طرح لگا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو ہم نے پہچاننا ہے، اور یہ طریقہ اگر ہم یہ اختیار کر لیں تو یہ سیدھا ہے۔ اس میں کنفیوژن ہوتی ہے، کنفیوژن اس طرح کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہاں سے شروع کر لے یہاں سے شروع کر لے۔ تو یہاں پر اگر پہلی اس میں جو فاصلہ ہے اسی کے طریقے پر اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ بھی آسان ہے، لیکن میرے لیے کافی دشوار ہے۔ بہرحال میں تو سیدھے سادے اس طرح لگا دیتا ہوں کت، اور پھر اس کے بعد وقفہ کر لیتا ہوں۔ تو پہلی لکیر اور دوسری لکیر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 3 کت ہے، یہ 3 نب ہے، اس طرح کہہ دیں۔ اور دوسری اور تیسری لکیر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 4 کت ہے یا 4 نب ہے۔ تو یعنی 3 لکیریں لگائی جاتی ہے، ان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 3 کت ہے، اور دوسری اور تیسرے لکیر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 4 ہے، یعنی ٹوٹل 7 کت یا 7.5 کت کا جو ہوتا ہے وہ فاصلہ ہوتا ہے۔ بس ہم نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ بھی اس طرح کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یا اس طرح سیدھے سادے کت لگانے ہیں تو اس کو گننا اور دیکھنا اور جانچنا اور پرکھنا آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ یہ مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں سے آسان نہیں ہوتا ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7، تو 3 کت یہ ہے یا 3 نب ہے، اور اس کی سیدھ میں پھر 4 کت نب نیچے ہے، تو درمیان میں ہم نے اس کے لکیر کھینچنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بتا چلے کہ چاہے وہ کت لگا دیتے ہیں یا نقطے لگا دیتے ہیں کہ پہلی اور دوسری لکیر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 3 کت ہے، دوسری اور تیسری لکیر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 4 کت ہے یا 4 نب ہے، بس یہ کرنا ہے۔ پھر دوسری طریقے پہ ہم نے ہر لفظ کے لیے یہ جو سٹروک ہے اس کا انتخاب کرنا ہے کہ ہم کس طرح سٹروک لگا دیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ سٹروک ہے، اس پہ ہم نے کافی مشق کرنی ہے، اور یہ نہیں کہ آپ پہلی دفعہ اور پہلی مرتبہ ایک لفظ کو صحیح طریقے سے آپ لکھ سکیں گے، بلکہ ہم نے سب سے پہلے ایک ایک سٹروک پہ محنت کرنی ہے اور مشق کرنی ہے۔ جیسے ہم بی کے لیے سٹروک لگا دیتے ہیں کہ اس کے کتنے سٹروک ہے، تو یہ بتاتے چلے کہ اس کی تقریباً 4 بڑے سٹروک ہے اور باقی اس کے جوڑ ہے۔ تو سب سے پہلے جو پہلا سٹروک ہے، شروع سے یہاں پہ قلم کو زیادہ ترچھا نہیں، معمولی ترچھا، بلکہ یہاں پر پورا اگر اس طرح پکڑا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دے کہ قلم کو ہم اس طرح پکڑ لیں گے، اردو کے طریقے پر نہیں کہ یہاں پر ہے الٹا ہے، بلکہ یہاں پر اس کی سیدھ میں ہم قلم رکھیں گے اور سادہ سادہ پکڑیں گے، اور پھر یہاں سے یہ لکیر شروع کر دیں گے اور سیدھی پٹی لگا دیں گے اور سیدھی لکیر لگا دیں گے۔ یہ سیدھی جو لکیر ہوتی ہے یہ کافی مشکل ہوتی ہے بنسبت دوسری لکیروں کے، کہ اس میں جو غلطی ہوتی ہے وہ فن سے ناواقف آدمی بھی یہ غلطی پکڑ سکتا ہے۔ تو لگتی تو بظاہر یہ ہے کہ یہ پٹی آسان ہے، لیکن ہے مشکل۔ اس کو ہم نے اس پہ محنت یہ کرنی ہے کہ یہ پٹی ہم نے سیدھی بنانی ہے، اور اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ہمارا پہلا سٹروک ہے، فرسٹ سٹروک۔ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں IRST سٹروک۔ اس پہ کافی ہم نے محنت کرنی ہے، آپ اس طرح کر دیں، اس پہ قلم پہ دباؤ زیادہ ڈالنا ہے۔ اگر قلم پہ دباؤ نہیں ڈال دیں گے تو یہ جو سٹروک ہے سیدھا نہیں لکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ سٹروک پہلا ہے، اس پہ ہم نے بالکل اگر پیمانہ بھی اس پہ رکھ دے تو پیمانہ بھی اس پہ یعنی وہ صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر سکے، اور ہمارا جو ہاتھ ہے اس پہ ہم زیادہ اعتماد ہوا ہمارا۔
سب سے پہلے یہ سٹروک ہے. پھر اس کے بعد دوسرا سٹروک یہ ہے, آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, یہ دوسرا, یہ جو دوسرا سٹروک ہے ترکیب میں, یعنی یہاں پر اگر اس کو ملا دیں گے تو یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے, یعنی یہاں پر اگر اس کی پیمائش کر لے تو ایک قط سے نیچے یہ اس کا آغاز ہوتا ہے, اور یہ بھی سیدھا سادہ, اور جو ہی اس پہلے سٹروک سے آگے تھوڑا سا نکلنے کی کوشش کرے, فوراً ہم نے اس کو پھر موڑنا شروع کرنا ہے اس طرح. تو ہم نے کس طرح کرنا ہے کہ دوسرے نمبر پہ ہم نے اس سٹروک پہ محنت کرنا ہے, اور قلم کو تھوڑا سا لمبا پکڑنا ہے کیونکہ یہ لفظ تھوڑا سا پتلا ہے, اور جو ہی اس سے آگے نکل جائیں گے فوراً لفظ ہم نے موٹا کرنا ہے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پر ہم نے لفظ کا اختتام کیا, اور پہلا سٹروک کے بعد پھر دوسرا سٹروک ہمارا مکمل ہوا. یہ ہمارا پہلا سٹروک ہے. جس طرح اس پہ ہم نے کافی محنت کرنی ہے تو اس سٹروک پہ بھی ہم نے کافی محنت کرنی ہے, یہ سیدھا نہیں ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ تیسرا سٹروک نہیں ہے, اس کو ہم جوڑ کے سکتے ہیں کہ یہ ہم نے اس طرح معمولی اس طرح لانا ہے. تو یہاں پر جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے چوتھا یا تیسرا سٹروک مکمل کرنا ہے, اور وہ بھی اس طرح کہ یہاں پر قلم پتلا استعمال کرنا ہے, اور جو ہی اس کی سیدھ میں آ جائیں گے اور اس کے بعد ہم نے قلم کو مضبوط استعمال کرنا ہے. تو یہ والا دو لکیروں کے درمیان سے بھی تھوڑا سا چھوٹا ہے, اور جبکہ دوسرا حصہ بی کا یہ دو لکیروں سے زیادہ کا احاطہ کرتا ہے, اور یہ بھی اس طرح جب اس میں سے تھوڑا سا باہر نکل جائے اس کو پھر ہم نے تھوڑا سا چلانا ہے, اور چلانے کے بعد پھر یہاں پر ہم نے اس کو وقفہ کرنا ہے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ پہلا سٹروک ہے, یہ دوسرا سٹروک ہے. پھر اس کے بعد یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے. یہ علاقہ تھوڑا سا پتلا ہے, مجھ سے تھوڑی سی موٹی ہوئی ہے یہ لکیر, اور اس کے بعد یہ پہلا سٹروک, دوسرا سٹروک, تیسرا سٹروک, اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا یہاں پر قلم کے نوک سے ہم نے سیدھا کرنا ہے, اور یہ پھر ہم نے قلم کو سیدھا سادہ پکڑنا ہے, اور اس کے ساتھ اختتام اس کا کرنا ہے. اور یہ جو حصہ ہے باہر طور پر یہ گالف کا جو سٹک ہوتا ہے, اس سٹک کا جو سرا ہوتا ہے, اس طرح یہ بن جائے, گالف کے سٹک کی مانند, سٹک کی طرح. تو یہاں پر تو ہم بتا چکے کہ یہ سٹروک نمبر 1 ہے, یہ سٹروک نمبر 2 ہے, یہ سٹروک نمبر 3 ہے, اور یہ 4 ہے, اور یہ بھی جوڑ ہے, یہ بھی معمولی, یہ بھی جوڑ ہے, یہ بھی جوڑ ہے. تو یہ موٹائی کتنی ہے, پورا قط ہے, یہ موٹا قط ہے, یہ تھوڑا سا کم ہے, یہ پونا ہے, یہ بھی بتا دیا. تو یہ جو شکل ہوگی یہ والی, یہ ڈی کی مانند ہوگی جس طرح ڈی بن جاتا ہے, اور یہ اوپر والا حصہ پی کا جو سرا ہوتا ہے اس کی طرح, یہ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے اور یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. چلو بتاتے چلے کہ یہ سٹروک نمبر 1 ہے, اور اس کا آغاز اوپر سے نیچے کی طرف ہم کرتے ہیں. یہ پہلا سٹروک ہے, سٹروک نمبر 1. پھر دوسرا سٹروک ہے, تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں یہاں پر, سٹروک نمبر 2, وقفے کے بعد پھر تھوڑا سے نکال دیتے ہیں, اور اس کی بھی بتا دیں کہ 1, 2 اور تیسرے قط پہ یہ مڑ جاتا ہے, اور یہ یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لے تو تقریباً یہ 3 ساڑھے 3 پہ یہ آ جاتا ہے, 4 تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ دوسرا سٹروک شروع ہے, یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں, وقفے کے بعد پھر وہی سٹروک کو آگے نکال دیتے ہیں, تو یہاں پر یہ سٹروک مکمل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ تیسرا سٹروک ہے, اور یہاں یہ مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں اور جوڑ دیتے ہیں اس کو. پھر یہ چوتھا سٹروک ہے, 4تھ سٹروک. انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ ساری چیزیں. دوبارہ میں بنا دیتا ہوں ایک ہی طریقے پہ اور ایک ہی قلم کے ساتھ, آپ تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھیں. قلم کو میں نے تھوڑا سا موٹا پکڑا ہے, آپ دیکھیں. سیدھی لکیر لگانی ہے, بس پہلا سٹروک کیا ہے, سیدھی لکیر لگانی ہے. یہ دیکھیں سیدھا سادہ. پھر یہاں سے قلم کو تھوڑا سا لمبا پکڑنا ہے, اور اس سے آگے نکلتے ہی تھوڑا سا پھر ہم نے اس کو جلدی موڑنا ہے. اب یہاں پر قلم خود بخود کہتا ہے کہ جی بس آگے نہ جاؤ.
پھر یہ تھوڑا سا اس طرح آگے کر دیتے ہیں. یہ لکیر دیکھیں اوپر سے یہ, اور پھر یہ دیکھیں پھر دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کے ساتھ اس کو ملانے کی کوشش کی ہے. یہ بھی اس کے ساتھ ملا دیں تاکہ یہ بھی آسان ہو جائے. یہ دیکھیں تقریباً 2 قط نیچے یہ شروع ہے. یہ تھوڑا سا ہموار ہے, تھوڑا سا یہ ابھرا ہوا حصہ ہے. اس طرح یہ نکل رہا ہے اور یہ زیادہ ابھرا ہوا ہے, اور اس کے بعد جب یہ آگے نکل رہا ہے تو اس کے بعد اس کو ہم نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے. یہ جوڑ ہے اور پھر اس کے بعد یہ اختتام ہے. کٹ پین کے ساتھ اگر اس کو ہم لکھنا چاہیں تو وہ بھی اسی طریقے پہ. اس کے لیے بھی اگر آپ لکیریں لگانا چاہے, قط لگانا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 3 4 5 6 7 تو 3 پہ اور پھر اس طرح اس پہ. جلدی کرنی ہے ہم نے. سب سے پہلے پٹی پہلی لکیر لگا دے, پہلا سٹروک لگا دے, اور پھر یہاں سے اور پھر یہاں سے دوبارہ اس کو لگانا ہے. یہ دیکھیں قلم آخر کے ساتھ آرام سے لگا دیں. مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیں گے. آپ ادھر بھی اگر لکیر لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں. پہلا سٹروک لگا دیا, اس پہ مشق کر لے. بال پین کے ساتھ, مارکر کے ساتھ, سب ایک ہی طریقے پہ. اس پہ پہلا مشق کرنا ہے اور پہلا سٹروک ہے ہم نے سیدھا بنانا ہے. پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے اور جاتے ہوئے یہاں پہ جب یہاں سے نکل جاتا ہے پہلے سٹروک سے, اس کے بعد ہم نے اس کو موڑنا شروع کرنا ہے اور یہاں کو وقفہ کرنا ہے. اور پھر نوک کے ساتھ قلم کے یہاں تک لے کے آتے ہیں. پھر یہاں پر دوبارہ اس کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جہاں پر ڈی کی شکل اس کی آ جاتی ہے, اس کی طرح ہو جاتی ہے, اس کے بعد تھوڑا سا ہم نے قلم کے نوک کے ساتھ پھر یہ آخری جو سٹروک ہے مکمل کرنی ہے. اسی طریقے پہ بال پین کے ساتھ بھی انشاءاللہ کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پر اگر لکیر نہ بھی لگا دیں تو تب بھی پہلا سٹروک اس طرح لگا دیں, پھر یہاں اور پھر یہ تھوڑا سا یہ حصہ بڑا ہے, یہ چھوٹا ہے. یہ 4 لکیروں میں آتا ہے اور یہ 4 خط میں آتا ہے, اور یہ تقریباً یہ 3 خط میں آتا ہے اور یہ 4 خط میں آتا ہے. دوبارہ دیکھیں. آپ اس ویڈیو کو ثواب کے نیت سے بھی شیئر کیجیے گا, اور اگر آپ بچوں کو سکھانا چاہے تو سب سے پہلے اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کر لیں کہ ان کے لیے سب سے پہلے آپ پینسل کے ساتھ اس طرح لکیر لگا دیں اور ان کے لیے کہہ دیں کہ جی اس پہ قلم آپ پھیر دیں. یہ سٹروک کی لفظ میں کہہ دیتا کہ سٹروک کس کو کہتے ہیں, سٹروک قلم کا پھیرنا کہتے ہیں. قلم کس طرح استعمال کر دیتے ہیں, قلم کس طرح پھیر دیتے ہیں, تو اس کو ہم سٹروک کہہ سکتے ہیں. سٹروک ویسے ضرب کو کہتے ہیں, مارنے کو کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ بچوں کو سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کے لیے اس طرح پہلا سٹروک پینسل کے ساتھ لگا دیں کہ جی اس پہ آپ قلم پھیر دیں, اوپر سے نیچے کی طرف نشانات لگا دیں. پھر جب یہ اس پہ انہوں نے پریکٹس کی, اس کے بعد یہ اس طرح یہ گولائی کی شکل میں پہلا مرحلہ مکمل کرنا ہے, پھر یہ والا دوسرا لگانا ہے, اور پھر یہاں پر تیسرا. ان کے لیے بھی یہ تقسیم لگا دیں کہ جی ایک ہی قلم کے ساتھ نہ کریں کہ بس یہ جلدی. ہم اکثر و بیشتر اپنی ویڈیوز میں بتاتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا طریقہ کار یہ ہو کہ ہم نے جلدی نہیں کرنی ہے, آرام سے ہر ایک لفظ کو گرفت میں لانا ہے. اس کے بعد خود بخود سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے, لیکن شروع میں ہم نے سپیڈ پہ فوکس نہیں کرنا ہے. ایک لفظ کا جو سٹرکچر ہے, ساخت ہے, اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے, اس لفظ کو سیکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.